سورۃ نحل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے بس تم جلدی مت مچاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا اور ان پر اپنا کلام بھی نازل کرنا شروع کر دیا ہے، تو گویا فیصلہ کن وقت آن پہنچا ہے۔ اب معاملہ صرف مہلت کے دورانیہ کا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پیغام کا انکار کرنے والوں کو مشیت الہی کے مطابق کتنی مہلت ملتی ہے۔ اب جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے، اس کے لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک اور بلند اور بالا ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ بالروح من امرہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے چن لیا ہے، اور آپ کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں۔ کیوں لے کر آئے ہیں؟ ان انذروا، کہ آپ خبردار کریں۔ کس بات سے خبردار کریں؟ انہ لا الہ الا انا فاتقون، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی کا خوف، اسی کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہو کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اس کے لیے اللہ چاہے تو دنیا میں بھی تمہیں سزا دے دیں، اور آخرت کا عذاب تو نافرمانوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو گندے پانی کی بوند سے، پھر یکایک وہ بن گیا کھلا جھگڑالو۔ انسان اپنے خود ساختہ نظریات کے حق میں بہت بحثیں کرتا ہے، عقلی نقلی دلیلیں دیتا ہے، اور اپنی خطابت کے زور سے زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اوقات کو دیکھو، پانی کے ایک حقیر ناپاک بوند سے تمہیں پیدا کیا، اور جب تمہیں عقل دی، سمجھ دی، جوانی دی، صحت دی تو تم جھگڑا کرنے لگے اللہ کے بارے میں۔ اور چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کی اون سے لباس بنایا جاتا ہے، اور یہ سردی کے موسم میں ہمیں گرمی پہنچاتا ہے، اور کچھ جانوروں کے بالوں سے بہت سی اور چیزیں بھی بنتی ہیں، چمڑے سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں، جانوروں کی کھال کے ساتھ بیگز، جوتے، میٹس وغیرہ، اور اسی طرح جانور بہت سی اور صورتوں میں بھی انسانوں کے لیے مفید اور مددگار ہوتے ہیں، اور ہماری خوراک کی بیشتر ضروریات بھی یہ جانور پوری کرتے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اسی کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بڑی شان و شوکت ہے جب تم شام کو انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ دیہاتی ماحول کے اندر مویشیوں کی حیثیت بہت قیمتی سرمایہ کسی ہوتی ہے، اور ان کو مال مویشی کہا جاتا ہے۔ یہ جانور جب صبح چرنے کے لیے جاتے ہیں، شام کے وقت جب چر کر واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے مالکوں کے لیے ایک بڑا خوشکن منظر ہوتا ہے، اور اس منظر میں بے حد خوبصورتی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو گاؤں کی زندگی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ اگر اس چیز کو صبح صبح اٹھ کے آپ دیکھیں کسی بھی کھلی جگہ کے اوپر، تو ریوڑ کے ریوڑ جا رہے ہوتے ہیں چرنے کے لیے، اور گلے میں ان کے گھنٹیاں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ بج رہی ہوتی ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ ہلکی ہلکی روشنی ہے، اور اس میں یہ جانور اپنے گائیڈ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور بے حد خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اسی طرح واپسی کا منظر بھی اسی طرح خوبصورت ہوتا ہے، اور جتنا جانوروں کا گلہ یا ریوڑ بڑا ہوتا ہے اتنی ہی مالک کی حیثیت اور اس کی شان و شوکت بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے۔
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسی بستیوں کی طرف جن تک تم نہیں پہنچنے والے ہوتے مگر جان توڑ کر، یعنی ایسے جانور بھی ہیں جو سامان کو ادھر سے ادھر لے جانے میں تمہارے کام آتے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ تم اتنی بھاری بھاری چیزیں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاؤ۔ یہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے سامان کی ترسیل کا کام کرتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ یہ اللہ کی شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کر رکھا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ تم ان پر سواری کرو اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے۔ یہ مویشی جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے، انسانوں کو ان سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور جہاں یہ انسان کی ضرورت کی چیزیں ان کے کھالوں سے بنتی ہیں، بالوں سے بنتی ہیں، ہڈیوں سے بنتی ہیں، اسی طرح یہ انسان کے لیے باعث زیب و زینت بھی ہیں۔ خاص طور پر گھوڑا جو کہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے اور قیمتی جانور ہے، اور اس کا مالک اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ جس کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں وہ امیر سمجھا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ گھوڑے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، براؤن کلر ہو، وائٹ ہو، بلیک ہو، ہر ایک میں اپنا حسن ہے، اور گھوڑے کے چلنے میں بھی ایک خاص شان ہوتی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی وہ پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو وہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، تم لوگ ان کو استعمال میں لاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی چیزیں بھی تخلیق فرمائی ہیں جن کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہے، اور ان میں کچھ ٹیڑھے بھی ہیں۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، توحید کا راستہ، اور یہاں پر اس راستے کو قصد السبیل کا نام دیا گیا۔ قرآن میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ہم نے دعا بھی کی تھی اللہ سے اور کرتے ہیں روز، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کہا گیا، سواء السبیل بھی کہا گیا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جائر بھی ہیں، ٹیڑھے میڑھے راستے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کے، قصد السبیل کو چھوڑ کے ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں پر مڑ جاتے ہیں، اور یہ پگڈنڈیاں انہیں گمراہی کے گڑھوں میں گرا دیتی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، اللہ چاہتے تو سب انسانوں کو ایک ہی راستے پر صراط مستقیم کی توفیق دے دیتے، اس کو سمجھ بوجھ دے دیتے کہ اس نے اسی راستے پر چلنا ہے، لیکن یہ زندگی بطور امتحان ملی ہے۔ ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ تمہاری چوائس ہے، تم کون سے راستے پہ جانا چاہتے ہو، قصد السبیل پہ جانا چاہتے ہو یا جائر پہ جانا چاہتے ہو۔ جس راستے پر جاؤ گے تو اسی کے حساب سے تمہاری جزا سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے تمہارے لیے پانی، اسی سے ہے تمہارا پینا، اور اسی سے ہیں درخت جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بارش اور برف کی صورت میں بادلوں سے پانی برساتا ہے، اور انسانی زندگی کا براہ راست انحصار پانی کے اوپر ہے۔ بارش نہ ہو تو قحط سالی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پانی بے شمار نباتاتی اور حیوانی مخلوقات کو زندگی بخشتا ہے، اور یہ تمام نباتات، تمام حیوانی مخلوقات یہ انسانوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں۔ وہ اگاتا ہے تمہارے لیے پانی سے کھیتی، زیتون اور کھجورے اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کے بے شمار انداز ہیں، اس کی تخلیق میں رنگا رنگی ہے، بے شمار قسمیں ہیں، اور یہی چیزیں جب انسان ان پر غور و فکر کرتا ہے، ان آیات سے گزرنے کی بجائے ان پر رکتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا پیدا کیا ہے، تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان دل میں آتی ہے، پھر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔
انسان کی چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، رات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے اور دن کی اپنی اہمیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں مجموعی طور پر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، پرندے بھی خاموش ہوتے ہیں، ہر طرف سکون ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اور دوسرے جانداروں کے لیے رات کا وقت باعث راحت ہوتا ہے، اور اس میں آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو بالکل فریش تازہ دم ہو کر پھر دن بھر کی بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد اور مختلف قسم کی جو انسانی سرگرمیاں ہیں وہ دن کے ٹائم ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر ہم اس پہلو سے دنیا کے اجتماعی نظام کو دیکھیں تو پورا نظام رات اور دن کے وجود کا مرہون منت نظر آتا ہے۔ نباتاتی نظام کو ہی لے لیجئے، اس میں آپ دیکھیں کہ رات اور دن دونوں ناگزیر ہیں۔ دن کی روشنی میں جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، سورج کی ہیٹ ہوتی ہے، اس سے نباتات کے لیے فوٹو سنتھیسس کا عمل ممکن ہوتا ہے، جو کہ ان کی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ فصلوں کو، پھلوں کو پکنے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے، حرارت چاہیے۔ دوسری طرف رات کو نباتات میں ریسپریشن کے عمل کے ذریعے سے آکسیجن یہ حاصل کرتے ہیں۔ گویا رات اور دن کے بغیر نباتات کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، اور انسانی زندگی میں نباتات کے عمل دخل کا اگر ہم تصور کریں تو اس ایک مثال سے ہی حقیقت سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو انسان کے لیے مسخر کر کے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اور سورج اور چاند کو اور ستارے بھی مسخر ہیں اسی کے حکم سے۔ پورا نظام شمسی، تمام اجرام فلکی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو اگر ہم عقل والے ہیں تو ان نشانیوں سے ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے۔ وما ذرأکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو چیزیں اس نے پھیلا دی تمہارے لیے زمین میں ان کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رنگا رنگ قسم کے حیوانات، نباتات، جمادات پیدا کیے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں کتنے رنگ ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر، اسی طرح سے جانوروں کے رنگ ہیں، نباتات میں کتنی ورائٹی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے ہمارے لیے، ان کے ذائقے، ان کی تاثیر سب مختلف ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کریں، یعنی جس نے نصیحت لینی ہے وہ ان نباتات کو دیکھ کے، ان حیوانات کو دیکھ کے، دن اور رات کے نظام کو دیکھ کے ہی اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری ضروریات پوری کرنے میں لگا دیا ہے تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت۔ سمندری خوراک ہمیشہ سے انسانی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل رہی، اور دور جدید میں اب اس کی افادیت مزید نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ سی فوڈ کھائیں، صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سی فوڈ بھی ہمارے لیے مسخر کی۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ خِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم نکالو اس میں سے بناؤ سنگھار کا سامان جو تم پہنتے ہو۔ کتنی محبت ہے اللہ کو ہم سے، کھانے پینے کی چیزیں بھی دی، بناؤ سنگھار بھی دیا۔ سمندر کے اندر سے موتی اور دوسری بہت سی ایسی اشیاء نکالی جاتی ہیں، سیپیاں نکالی جاتی ہیں، زیورات، آرائش اور زیبائش کا سامان ان سے تیار ہوتا ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اس سمندر میں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی سمندر کی زندگی ایک اپنی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوراک بھی رکھی، آرائش و زیبائش کا سامان بھی رکھا، اور کشتیوں کو بھی مسخر کیا تاکہ اپنے روٹی روزگار کی فکر کرو، اور اس کے ساتھ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنے رب کا شکرانہ ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے کہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، اور اس میں ندیاں بہا دیں اور راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو۔ یہاں پر فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پہاڑ اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے، اور کیوں گاڑے ہیں؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں تم لڑک نہ جاؤ۔ یہ پہاڑ میخوں کی طرح زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، جتنے باہر ہیں اس سے ڈبل زمین کے اندر ہیں، اور اس کی وجہ سے زمین کا بیلنس قائم ہے، اور ہم یہاں پر بڑے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور انہارم و سبلن کے اکٹھے ذکر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عملی طور پر بھی ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ پہاڑی سلسلوں میں عام طور پر ندیوں کی گزرگاہوں کے ساتھ ساتھ راستے بنتے ہیں، اسی طرح پہاڑوں کے درمیان قدرتی وادیاں ہوتی ہیں
جو انسانوں کی گزرگاہیں ہوتی ہیں، اور پانی کے ریلوں کو راستے بھی فراہم کرتی ہیں، وعلامات، اور دوسری علامتیں بھی ہیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مدد کے لیے زمین میں طرح طرح کی علامتیں بنائی ہیں تاکہ مختلف علاقوں اور راستوں کی پہچان ہو سکے۔ اسی طرح آسمان کے ستاروں کو بھی سمتوں اور راستوں کے تعین کا ذریعہ بنایا ہے۔ سمندر میں یا صحرا میں ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں تو صرف یہی ایک ذریعہ ہوتا تھا راستے معلوم کرنے کا، ستاروں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہاں پر جتنی آیات ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت اپنی دکھا رہے ہیں، دیکھو یہ بھی تمہارے لیے، یہ بھی تمہارے لیے۔ ایسے لگتا ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں یہ دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، رات اور دن کے نظام کو دیکھو، سمندر کی طرف نظر کرو، پہاڑوں کی طرف دیکھو، پہاڑوں میں بہنے والی ندیوں نالوں کو دیکھو، یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس نے ہمارے لیے ہر چیز مسخر کر دی، اور بدلے میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں۔ تو جو اللہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے، کیا ہم اس کے ہو نہیں سکتے؟ کیا ہم اس کے فرما بردار نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اس کی خاطر تمام معبودوں کی نفی نہیں کر سکتے لا الہ الا اللہ کہہ کر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ان کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیونکہ مشرکین عرب نے مختلف ناموں سے جو بت بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا تھا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا ماننا تھا کہ وہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ان کے معبودوں کا اس تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بھی مانتے تھے کہ معبود کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، اور قرآن میں ان کے اس عقیدے کا بھی بار بار ذکر آتا ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو لازماً کہیں گے اللہ نے۔ اور ان لوگوں کے اسی عقیدے کی بنیاد پر یہاں پر یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ تمہارے یہ خود ساختہ معبود جو کچھ بھی تخلیق کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، کیا اس اللہ کی مانند ہو سکتے ہیں جو اس کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق ہے؟ اگر تم اس بات کو مانتے ہو اور اس سوال کا جواب نفی میں ہے کہ تمہارے معبود کچھ پیدا نہیں کر سکتے، افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن سے انسان فائدے اٹھا رہا ہے، اور وہ ایسی نعمتیں بھی ہیں جن تک ہمارا علم، ہمارا شعور ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں کو ہی دیکھیں، صرف ایک آکسیجن کو دیکھیں، سانس لینا اور باہر نکالنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور مفت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ ہر چیز، اپنی باڈی کو دیکھیں، باڈی کے اندر جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، اندر پورا باڈی اپنی ڈیوٹی شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر سب سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنا ہے، کس طرح فاضل مادوں کو باہر نکالنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ہم کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور یہ جسم اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر، اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان نعمتوں کو دیکھو، اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کے ہو جاؤ، تمام شرک کی نفی کر دو، تمام معبودوں کی نفی کر دو، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایک اللہ کے ہو جاؤ، تو اللہ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔
یعنی جن اولیاء اللہ کے ناموں پر انہوں نے بت بنا رکھے ہیں وہ اولیاء اللہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، انہیں تو خود نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی اور کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے وہ حق بات کو قبول کرنے سے کیوں جھجکتے ہیں، کیوں ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن کا یہ فلسفہ ہے کہ جو شخص فطرت سلیمہ کا مالک ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز موجود ہے، اس کا دل اس حقیقت کو مانتا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھا ملنا چاہیے اور برائی کی سزا ملنی چاہیے۔ یہی تصور ایمان بالآخرت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ لیکن جب دنیا میں پوری طرح نیکی کی جزا اور برائی کی سزا ملتی ہوئی نظر نہیں آتی تو ایک صاحب شعور انسان لازماً سوچتا ہے کہ اعمال اور اس کے نتائج کے اعتبار سے تو دنیا کی زندگی ادھوری ہے اور اس دنیا کے اندر تو انصاف کی فراہمی ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک 70 سال کا بوڑھا شخص ہے، وہ ایک نوجوان کو قتل کر دیتا ہے تو دنیا کا قانون اسے کیا سزا دے گا؟ اور ویسے تو دنیا میں انصاف تک پہنچنے کے لیے بڑے کٹھن مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر تمام مراحل طے بھی ہو جائیں، انصاف مل بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ 70 سال کے بوڑھے کو پھانسی مل جائے گی۔ لیکن کیا اس کی پھانسی اس نوجوان مقتول کی جان کے برابر ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو نوجوان تھا، اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، ایک نوجوان عورت بیوہ ہو گئی، خاندان کا معاشی سہارا چھن گیا۔ اسی طرح اس کے لواحقین اور خاندان کے لیے اس قتل کے اثرات کتنے گمبھیر ہوں گے اور کہاں نسلوں تک جائیں گے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ دوسری طرف وہ بوڑھا جو اپنی عمر گزار چکا، اس کے بچے انڈیپینڈنٹ ہو گئے، اس کی کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے پھانسی پر چڑھ جانے سے اس کے پسماندگان پر ویسے اثرات مرتب نہیں ہوں گے جیسے اس نوجوان کی جان جانے سے اس کے پیچھے گھر والوں پر ہوئے۔ ایسی صورت میں دنیا کا قانون مظلوم کو پورا بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ ایسی مثالیں عقلی اور منطقی طور پر ثابت کرتی ہیں کہ یہ دنیا نامکمل ہے۔ اس دنیا کے معاملات اور افعال کا ادھورا پن تقاضا کرتا ہے کہ ایک اور دنیا ہے جس میں اس دنیا کے اندر نامکمل رہ جانے والے معاملات پورے انصاف کے ساتھ اپنے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ تو وہ شخص جو فطرت سلیمہ کا مالک ہے، اس کے شعور میں نیکی اور بدی کا ایک واضح اور غیر مبہم تصور موجود ہے، وہ لازمی طور پر آخرت کے بارے میں منطقی نتیجے پر پہنچے گا۔ پھر وہ قرآن کے تصور آخرت کو قبول کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں کرے گا، کوئی پس و پیش نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جس کے اندر نیکی اور بدی کا واضح تصور موجود ہی نہیں ہے، تو وہ قرآن کے تصور آخرت پر دل سے یقین ہی نہیں رکھتا، فکر آخرت سے بے نیاز ہے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہے، اس کا دل پیغام حق کو قبول کرنے سے ہی انکاری ہوگا۔ تو ایسے شخص کو آپ جتنا مرضی نصیحت کر لیں، جتنا مرضی بتا دیں، اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے، میں ہے، اپنے بڑے پن کا احساس ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں میرا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، مجھے کبھی سزا مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم، کوئی شک نہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور تکبر عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہونا تکبر کی علامت ہوتی ہے، کہ انسان کے اندر ایک اکڑ آ جاتی ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے۔ لیکن یاد رکھیے، تکبر فقیر پر بھی آ سکتا ہے، تکبر عالم کے دل میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ بیماری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کی محبت چاہیے تو تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہی اصل ہے، باقی سب دنیا بے وقوف ہے، ایک میں ہی عقل مند ہوں، اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا تو یہ ہو گیا۔
یہ سب تکبر کی علامت ہے کہ دوسرے کو انسان کمتر سمجھے، بے عقل سمجھے اور اپنی عقل اسے بہت بڑی نظر آئے۔ تو یہ تکبر ہمیں اپنے دلوں سے کٹ کرنا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں ہم سب کے اندر یہ بیماری موجود ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں ہمیں اللہ کی محبت کو پانا ہے تو اس میں کو، اس تکبر کو اپنے اندر سے ہٹانا ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا چرچا جب مکہ کے ارد گرد بھی ہونے لگا تو لوگ اہل مکہ سے پوچھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو تم لوگوں نے تو سنا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے، یہ کیا کلام ہے؟ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ کلام تو بس پرانے قصے کہانیوں پر مشتمل ہے، گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں جو ادھر ادھر سے سن کے ہمیں سنا دیتے ہیں، پھر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، یعنی ان کے دل حق کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ یہ قرآن کو اساطیر الاولین کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روز قیامت وہ گمراہی اور سرکشی کے وبال میں گرفتار ہوں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لا علمی میں، یعنی قیامت کے دن نہ صرف اپنی گمراہی کا خمیازہ بھگتیں گے بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی ان پر ڈالا جائے گا جنہیں انہوں نے اپنے نام نہاد دانشورانہ مشوروں سے گمراہ کیا ہوگا۔ جیسے قرب و جوار کے لوگ جب اہل مکہ سے کلام کے بارے میں پوچھتے، یا مکہ کے عام لوگ قرآن سے متاثر ہو کر اپنے سرداروں سے پوچھتے کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کلام کے بارے میں، تو ایسی صورت میں یہ لوگ اپنے عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے تھے کہ ہاں ہم نے سنا ہے، یہ کلام کوئی خاص بات نہیں ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ساء ما یزرون، آگاہ رہو بہت برا ہوگا جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، اسی طرح کی چالیں چلی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے بھی مختلف اقوام کے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کے حرب آزمائش سازشیں کی، تو اللہ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر بنیادوں سے، پھر گر پڑی ان کی چھتیں ان کے اوپر سے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو مخالفین کی تمام سازشوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا گیا، ان کی بستیوں کو تلپٹ کر دیا گیا۔ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے بارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اوپر والے حصے کو نیچے والا، یعنی بستی کو تہ و بالا کر دیا، تلپٹ کر دیا۔ اور قرآن مجید میں صرف چند اقوام کا ذکر ہے جس سے اہل عرب واقف تھے، ورنہ رسول ہر علاقے اور ہر قوم میں آتے رہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ تو جس بھی قوم نے اللہ کا انکار کیا ان کو سزا ملی کہ ان کی بستیوں کو ختم کر دیا گیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ پھر ہوگا کیا؟ قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی حمیت میں تم جھگڑتے تھے، یعنی قیامت کے دن اب انہیں مزید رسوائی دی جائے گی۔ دنیا میں تو رسوائی کا عذاب ملا، قیامت کے دن مزید رسوا کیا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ من گھڑت معبود جن کی حمایت کی وجہ سے تم بڑی بڑی جنگیں لڑنے پر تیار ہو جائیں گے، تم بڑی بڑی جنگیں لڑتے تھے ان کے بہاف کے اوپر۔ وہ کہیں گے قول الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یقیناً آج کے دن رسوائی اور بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے۔ ہم نے سورۃ حجر کے آغاز میں پڑھا تھا، 14ویں پارے کے آغاز میں، کہ حسرت کریں گے لو کانوا مسلمون۔ اب وہاں پر علم والے جب جان لیں گے کہ دنیا میں انہوں نے اس علم کا کتنا غلط فائدہ اٹھایا تو آج ان کو سمجھ آ جائے گی کہ آج رسوائی اور بدبختی کافروں کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے اور ہم نے قبول نہیں کیا تو آج ہمارے لیے بدبختی ہی بدبختی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ اللہ کو یاد رکھا، نہ آخرت کی ملاقات کو یاد رکھا، نہ نیکی کی طرف رغبت کی، نہ برائی سے نفرت کی۔
بس اپنے نفس کی پوجا کرتے رہے، اپنی تکبر، اپنی میں گم رہے، عیش کوشی کی زندگی گزارتے رہے۔ اب اس حالت میں فرشتے جب ان کے پاس موت کا پروانہ لے کر آئیں گے تو اس وقت وہ اطاعت پیش کریں گے کہ ہم تو کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے۔ جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے، انجام ان کو سامنے نظر آ جائے گا تو کیا کہیں گے؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ۔ اب کہیں گے ہم نے تو کچھ برا نہیں کیا تھا۔ تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ بلا۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ موت کے فرشتوں کے سامنے وہ سر تسلیم خم کریں گے، اپنے اسلام کا، اپنی اطاعت کا اظہار کریں گے، اور ان کے سامنے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ اب ان سے کہا جائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، فوراً دوسرا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے اہل تقویٰ سے، ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاری، ماذا انزل ربکم، یہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر اخلاقی حس موجود ہے، جن کی روحیں زندہ ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلام آپ لوگوں نے سنا ہے وہ کیا ہے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بھلائی ہے، یعنی اس کلام میں تو خیر ہی خیر ہے، یہ ہماری ہی بھلائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی اچھا گھر ہے وہ متقیوں کا۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور یہاں پر فرمایا وَلَنِعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ، چوائس ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں مناظر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد چوائس ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، متکبرین والا ٹھکانہ چاہیے یا متقین والا ٹھکانہ چاہیے۔ اور متقین والا ٹھکانہ کون سا ہے؟ باغات ہمیشہ رہنے والے، جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان کے لیے وہاں ہر چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو۔ ان کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں درا حالے کہ وہ پاک ہوتے ہیں، یعنی تقوی والوں کی روح کو لینے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو وہ طیبین ہوتے ہیں، پاک فرشتے آتے ہیں جن کی روحیں پاکیزہ تھیں، جن کی زندگیاں تقوی کی آئینہ دار ہیں۔ ان کے پاس جب موت کے فرشتے آتے ہیں، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے روح نکالنے آتے ہیں ساتھ ہی انجام دکھا دیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں سلام ہو آپ پر، ادخلوا الجنۃ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، جو تم نے دنیا میں عمل کیے اب تمہارے لیے جنت ہے، اب تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، ہمیں وہ عمل کروا کہ ہم جنت والوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، اب یہ لوگ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آ دھمکے ان پر فرشتے یا آ جائے فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا۔ گزشتہ 12 برس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ کو دعوت دے رہے ہیں، 2/3 کے قریب قرآن نازل ہو چکا ہے، اب ان کو کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تو یہی مرحلہ باقی رہ گیا کہ فرشتے اللہ کا فیصلہ لے کر پہنچ جائیں اور وہ نقشہ سامنے آ جائے جس کی جھلک سورۃ فجر میں دکھائی گئی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اور فرشتے صف بصف، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، اور اس دن ہوش آئے گا انسان کو، مگر کیا فائدہ ہوگا تب اسے اس ہوش کا۔ یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو گزشتہ قوموں کا عبرتناک انجام جو قرآن بتا رہا ہے وہ اللہ کا ظلم نہیں تھا، یہ ان کو اپنے کرتوتوں کی سزا ملی تھی کہ ہر انسان جو غلط کام کرتا ہے وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہوتا ہے۔
یہ اللہ کا ظلم نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو سزا دے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر ان پر واقع ہو کر رہیں وہ برائیاں جو وہ کرتے تھے، اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کہتے ہیں مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا ہم کسی کی پوجا نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد۔ ان کی یہ دلیل تھی کہ اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کو معبود نہ بناتے، کسی کی پرستش نہ کرتے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں اس سے نہیں روکا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے اور ہمیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی کہ کتنی انہوں نے الٹی سیدھی دلیلیں دے رکھی تھیں، حالانکہ اللہ نے تو ارادہ اور اختیار دے دیا، ہمیں بتا دیا کہ یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ برائی کا ہے، اگر شرک کرو گے تو اس کی معافی نہیں ہے، اور نہ حرام قرار دیتے ہم اس کے حکم کے بغیر کسی بھی چیز کو۔ اس طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس نہیں ہے رسولوں پر کچھ ذمہ داری سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے۔ فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کی کج بحثی میں نہیں الجھتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہمارا پیغام واضح طور پر پہنچا دینے کی حد تک ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے تمام رسول ہمیشہ سے پوری کرتے آئے ہیں۔ پیغام پہنچ جانے کے بعد اسے تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کا، قوم کا ذاتی فعل ہے، جس کے لیے ایک ایک فرد اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کا لفظ طغى سے ہے، جس کے معنی سرکشی کے ہیں۔ تو جو کوئی اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرکشی کرتا ہے وہ طاغوت ہے، چاہے کوئی انسان ہے، کوئی ریاست کا ادارہ ہے، آئین ہے، یا خود ریاست ہے۔ جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر کے اللہ کی بندگی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا وہ گویا اللہ کے مقابلے میں حاکمیت کا دعوے دار ہوگا، اس لیے وہ طاغوت کے زمرے میں آئے گا۔ اور طاغوت سے کنارہ کشی کا حکم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ہم پڑھ کے آئے تھے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اور جس کسی نے کفر کیا طاغوت سے اور ایمان لایا اللہ پر تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک مضبوط حلقہ جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ تو ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ وہ بھی تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو تم چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تم اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو۔ تم نے قوم سمود کے محلات، ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، قوم مدین کے انجام سے بھی واقف ہو۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا۔ یہ تمام تاریخی حقائق ہیں جو تمہارے علم میں ہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان سب کو کس جرم کی سزا بھگتنی پڑی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک حق کی دعوت پہنچانے کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے، ہدایت واضح کر دی جاتی ہے، بار بار موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن جو شخص حق کو واضح طور پر پہچان لینے کے بعد بھی اسے رد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کی توفیق لے لیتے ہیں، پھر حق کو پہچاننے کی صلاحیت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، پھر اس پر گمراہی کی مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ آپ کی شدید خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، راہ ہدایت پر آ جائیں، لیکن یہ حق کو اچھی طرح پہچان لینے کے بعد کیونکہ روگردانی کر چکے ہیں، اس لیے اب ان کی گمراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اور اللہ کا یہ اٹل قانون ہے کہ اللہ ایسے گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو صرف اہدنا الصراط المستقیم کے لیے دعا ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔
اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اپنی پکی قسمیں، کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا۔ یہ مشرکین مکہ عمومی طور پر مرنے کے بعد دوسری زندگی کے قائل تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کے سفارشی ہوں گے، تو روز حشر کی تمام سختیوں سے وہ انہیں بچا لیں گے۔ لیکن ان کے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو حیات بعد الموت کا انکاری تھا، اور ان لوگوں کے عقیدے کا تذکرہ قرآن میں بار بار آتا ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی ان لوگوں کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہماری زندگی صرف دنیا کی زندگی، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر بھی وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا جو مر جائے گا۔ بلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، تاکہ وہ واضح کر دے ان پر وہ تمام چیزیں جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کفار جان لیں کہ وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کو دوبارہ اٹھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اٹل ہے۔ پھر ان کے تمام اختلافی نظریات اور عقائد کے بارے میں حتمی طور پر بتا دیا جائے گا کہ کیا کیا تم اللہ کے حکموں کے خلاف کر کے آئے۔ تمام منکرین حق اس وقت ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ وہ اقرار کر لیں، وہ مان لیں ان کے خیالات، ان کے نظریات واقعی جھوٹ تھے، باطل تھے۔ اب ان کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، اور ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے تو صرف کن کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو معلوم ہوتا، یعنی اگر دنیا میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو جو لوگ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین اجر ہے دنیا میں بھی، اور ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے۔ اور یہ کون لوگ ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو رسول بنا کر جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی یا رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی ہم رسولوں کو بھیج چکے ہیں، اور وہ تمام کے تمام بھی بشر ہی تھے۔ ان کی طرف ہم اسی طرح وحی بھیجتے تھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیج رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم لوگ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے۔ یعنی اے اہل مکہ، اگر تم لوگوں کو کوئی شک ہے تو تمہارے پڑوس مدینہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو عالم ہیں، جو سلسلہ وحی اور رسالت سے خوب واقف ہیں، ان سے پوچھ لو کہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام اس دنیا میں آئے، کیا وہ سب کے سب انسان تھے یا فرشتے تھے؟ بالبینات والزبر، ہم نے انہیں بھیجا کھلی نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ذکر تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے ان کی جانب، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ اس کو واضح کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کو لوگوں کو سمجھایا جائے، اور کیوں؟ تاکہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں، ان کے دل میں رب کی پہچان آئے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اپنے رب کو پہچانیں اور ایک رب کے ہو جائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔